السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسلیما كثيرا. اما بعد. برادران و خواتین اسلام، میں ابو سعید عبدالرازق سوداگر آپ کا آج کے اس درس میں پھر سے پرخلوص خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ جو سفر ہم نے لگ بھگ 3 مہینے پہلے شروع کیا تھا وہ آج الحمدللہ اس پڑاؤ پر آ پہنچا ہے کہ ہم نے انگریزی زبان کے تعلق سے کافی ضروری چیزیں سیکھ لی ہیں۔ میں نے کافی کا لفظ استعمال اس لیے بھی کیا ہے کہ یہیں کچھ اور ضروری چیزیں رہ جاتی ہیں جن کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے چند ہفتوں میں آپ کے سامنے اسی طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم جس ضمن میں، جس تعلق سے، جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے والے ہیں وہ دراصل کچھ ایسی چیز ہے کہ آپ اگر یہاں ان دروس کو دیکھنے کے لیے اس ناحیے سے آئے ہیں کہ آپ صرف اسپوکن انگلش پر کانسنٹریٹ کر سکیں، اسپوکن انگلش سیکھیں، وہی اگر ہدف ہے آپ کا، تب بھی انشاءاللہ تعالی آج کے درس سے کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ وہیں وہ لوگ جو اسپوکن انگلش سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے لکھنے پڑھنے کی اور ساتھ ساتھ تدریسی صلاحیات پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی یہاں آج کے اس طرح کے درس سے ملے۔ آج ہم جس پر اصل میں بات کرنے والے ہیں، جس موضوع پر، وہ ہے ناؤنز، جنہیں اردو میں سیدھے آپ کہیں تو اسماء کہا جاتا ہے، کیونکہ ناؤن کا مطلب اسم ہوا۔ البتہ ہاں، ان لوگوں کے لیے جنہیں اسم کیا چیز ہے یا ناؤن بھی کیا چیز ہے پتہ نہ ہو، عرض ہے کہ اصل میں اسم کسی بھی چیز کا نام جو ایک خاص قسم کی یا پھر الگ اقسام کی جو چیزیں ہوتی ہیں جنہیں جو نام دیا جاتا ہے وہ، یا پھر جنہیں جس چیز سے یاد کیا جاتا ہے وہ اصل میں ناؤنز کہلاتی ہیں۔ کوئی جانور ہو گیا، ہم دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں، بھلے ہی ہم اس جانور کا نام نہ جانتے ہوں کہ بھئی آیا یہ ہرن ہے یا شیر ہے یا چیتا ہے، یہ ہم اگر نہیں بھی جانتے تو کم از کم اکثر لوگوں کے 99.9% لوگوں کے ذہن میں اچھا دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کوئی نہ کوئی جانور ضرور ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، یہ انسان تو ہو نہیں سکتا، تو اور آپس میں وہ کسی بھی دوسرے انسان کو دیکھ لے سمجھ میں آ جائے گا اس کو کہ وہ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے کسی بھی پیڑ پودے کو دیکھ لے وہ سمجھ میں آ جائے گا اس کو کہ ہاں یہ نباتات میں سے ہے، یہ بھی ایک نام ہو گیا۔ تو ایسی چیزوں کو ناؤن کہا جاتا ہے۔ اب گرامیرینز نے ناؤنز کو الگ اقسام میں بانٹنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ ناؤنز 4 اقسام کے ہوتے ہیں، تو کچھ نے کہا نہیں 5 اقسام کے ہوتے ہیں، وہیں کچھ نے ناؤنز کی اقسام 10 تک گنا دی ہیں، کہا کہ 10 قسم کے ناؤنز ہوتے ہیں۔ ہم ان تمام ناؤنز کا تو یہاں ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ ان میں سے کچھ کا پہلے ہی ہم نے ذکر آپ کے سامنے کر دیا ہے جب ہم سنگولرز پلورلز وغیرہ کر رہے تھے، تو اس حساب سے اعادہ نہ ہو، اس چیز کا وقت کا ضیاع نہ ہو، اس حساب سے ہم ان تمام چیزوں کو جو پہلے سے ذکر کی جا چکے ہیں دوبارہ انشاءاللہ تعالی ان کا ذکر یہاں نہیں کریں گے۔ البتہ جو چیزیں اب تک نہیں آئی ہیں ان میں سے کچھ کا ہم آج ذکر کیے دیتے ہیں باذن اللہ۔ ناؤنز میں سب سے پہلی قسم یا ناؤنز کی ایک قسم آپ کہیں تو یوں ہے کہ اس کو کامن ناؤن کہا جاتا ہے، پہلی قسم کو۔ اور کامن ناؤن سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا یا کسی بھی جگہ کا یا کسی بھی
آدمی کا دیکھیں آپ، سمجھ میں آ جائے کہ وہ اس کا کامن ناؤن ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم بچہ کہتے ہیں، بچہ، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ صرف میں میرا بچہ اپنا بچہ کہوں، یا میرا بچہ ہی بچہ ہے، دوسروں کا بچہ بچہ نہیں، ایسا نہیں۔ جس کسی بھی چھوٹے سے لڑکے کو دیکھیں آپ کے ذہن میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بچہ ہے۔ اسی حساب سے کسی بھی پردہ نشین خاتون کو دیکھیں آپ، عورت ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، لڑکی ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، پردہ نشین ہو، پردہ نشین نہ ہو، ان باریکیوں میں ہمیں نہیں جانا، میں بس بتانے کے لیے، جیسے ہی میں نے پردہ نشین کہا آپ کے ذہن میں ایک خاص صنف آ گئی تھی، اور جیسے میں نے داڑھی کی بات اگر رکھی آپ کے سامنے تو ایک آپ کے ذہن میں ایک خاص صنف آ جائے گی۔ تو الگ الگ جو یہ اصناف ہیں، الگ الگ جو یہ قسمیں ہیں، ایک ہوا بچہ، دوسرا ہوا بچی، ایک ہوا لڑکا، دوسرا ہوا لڑکی، ایک ہو گیا آدمی، دوسری ہو گئی عورت، ایک ہو گیا نومولود، اور پھر اسی طریقے سے آپ دوسری چیزوں کے، ایک ہو گئی گلاس، یا پھر ایک ہو گیا کپ، ایک ہو گیا لائٹ، ایک ہو گیا فین۔ یہ تمام چیزیں بھی کامن ناؤنز کہلاتی ہیں۔ ہاں، ان کے پیچھے جن مینوفیکچررز کا کام ہے، جن کمپنیز کا کام ہے، وہ پھر الگ کیٹیگری میں آتی ہیں، مگر عام جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تمام جو ہے کامن ناؤنز کہلاتے ہیں۔ کامن ناؤنز کے بعد ایک اور کیٹیگری جو آتی ہے، اس کی متضاد کیٹیگری یا بالکل ضد والی کیٹیگری کہہ لیں آپ اس کو ایک حساب سے، وہ کہلاتی ہے پراپر ناؤنز کی کیٹیگری۔ پراپر ناؤنز میں ہوتا ہے کہ کسی خاص چیز کا تذکرہ مقصود ہوتا ہے، کسی خاص چیز کی طرف یا کسی خاص قسم کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے، یا کسی خاص انسان کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے۔ جب تک ہم کوئی گاؤں کہتے ہیں، دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں گاؤں ہیں۔ شہر کہتے ہیں تو دنیا کے ہزاروں، اب ہندوستان ہی کی بات کر لیں تو ہندوستان ہی میں کئی سارے شہر ہیں، مگر جیسے ہی ہم بنگلور کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک خاص شہر کے تعلق سے بات آتی ہے۔ جیسے ہی ہم دلی کہتے ہیں آپ کے ذہن میں سیدھے سیدھے اچھا راجدھانی کی بات ہو رہی ہے، کیپٹل سٹی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سیدھے سیدھے آپ کے ذہن میں خاص نام جیسے ہی ہم لیتے ہیں ایک خاص چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے، تو اس جیسی چیزوں کو پراپر ناؤنز کہا جاتا ہے۔ اسماء خاصہ اگر آپ ان کو کہہ لیں عربی میں یا اردو میں تو کوئی مذائقہ نہیں، انگریزی میں ان کا نام پراپر ناؤنز ہوتا ہے۔ بنگلور ہو گیا، دلی ہو گیا، اور اگر موبائل فون ہم نے کہا تو موبائل فون تو کامن ناؤنز میں سے آتا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں پتہ نہیں سینکڑوں موبائل فون کی کمپنیز ہیں۔ ان میں اگر آپ ایک کہہ لیں سیمسنگ یا پھر دوسرا کہہ لیں آئی فون، تو آپ کے ذہن میں پھر سیدھے سیدھے ایک خاص قسم کا فون آتا ہے۔ اس میں پھر اور فردر تخصیص ہوتی ہے اس میں کہ آئی فون 13 کہا آپ نے، یا سیمسنگ S21 کہا آپ نے، یا سیمسنگ یہ، سیمسنگ وہ کہا آپ نے۔ تو یہ الگ الگ تخصیص ہو گئی، یہ پھر الگ الگ اسماء ہو گئے۔ ایک تو پراپر ناؤن ہو گیا جو ابھی ہم نے پڑھا، اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا وہ ایک کامن ناؤن تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے جس کو کلیکٹیو ناؤن کہا جاتا ہے۔ کلیکٹیو ناؤن میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھنے میں تو وہ نام سنگولر لگتا ہے، ایک لگتا ہے، مگر اس کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ایک گروپ کا نام ہوتا ہے۔ اس میں گروپ آف پیپل، چند لوگ اس میں پہلے سے ہوتے ہیں، ان کو ملا کر کے ایک نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں ٹیم کہوں میں، تو آپ کے ذہن میں سیدھے سیدھے یہ بات آئے گی کہ اچھا 2 آدمی، 4 آدمی، 10 آدمی، 20 آدمیوں کی ایک ٹیم کی بات ہو رہی ہے، مگر لفظ ہم نے ٹیم کا استعمال کیا ہے۔ اسی حساب سے میں اگر کہوں کراؤڈ، یا اسی حساب سے اگر میں کہوں گروپ کہوں میں، تو جیسے ہی میں گروپ کہتا ہوں تو آپ کے سامنے سیدھے سیدھے ایک کے بارے میں نہیں آتا، آپ کے سامنے سیدھے سیدھے آتا ہے کہ ہاں یہ چند آدمیوں کے مجموعے کا نام۔ میں اگر کہوں آرمی، انڈین آرمی، یا میں آرمی بھی کہہ لوں اگر، تو آپ کو سیدھے سیدھے یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھئی ایک آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس میں یقیناً ایک سے زائد ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا نا ٹیم، اور اسی وجہ سے ایسے اسماء کو کلیکٹیو ناؤنز کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ چند افراد پر مبنی ہوتے ہیں یہ نام۔ اور ان میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو بعض لوگ
سنگولر کی طرح استعمال کرتے ہیں تو بعض لوگ پلورل کی طرح استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ کی مرضی ہے، بس آپ کنسسٹنٹ رہیں. آپ اگر ٹیم کو پلورل جیسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ آپ نے پھر کیا کیا ہے کہ ٹیم کو آپ نے ایک لفظ کی بجائے اس کے اندر جو ممبرز ہوتے ہیں، چونکہ اس میں ممبرز جب کہتے ہیں ہم تو ایک سے زائد ہے، لہٰذا جمع ہو گئی، اس حساب سے آپ نے اس کو جمع کی شکل میں استعمال کرنا چاہا، کوئی مذائقہ نہیں. کمیٹی میں کہوں آپ کو تو کمیٹی ایک آدمی کی تو نہیں ہوتی نا، کمیٹی میں کم از کم 2 آدمی ہوتے ہیں، جیسے ٹیم میں کم از کم 2 آدمی چاہیے، کمیٹی میں بھی 2 آدمی ہوتے ہیں. تو آپ ٹیم، کمیٹی، آرمی یا پھر کراؤڈ، اس طرح کے الفاظ کو آپ چاہیں تو سنگولر ہی استعمال کریں، کیونکہ ان کے آگے پھر ایس بھی لگتا ہے کئی دفعہ. اور اگر آپ چاہیں تو ان کو پلورل ہی استعمال کریں، یہ سوچتے ہوئے کہ ان کے اندر جو ہیں کنسٹیٹوئنٹس ہیں، ایک انڈیویجول آدمی ہے ان کے اندر، ایک ہی ٹیم کا مطلب ایک نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کئی لوگ ہیں، لہٰذا میں اس کو ہمیشہ پلورل ہی استعمال کروں گا. ایسے اگر آپ سوچ کر پلورل ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. بس ایک چیز یہ آپ کو ہمیشہ دھیان میں رکھنی چاہیے کہ کنسسٹنٹ رہیں آپ. اگر آپ پلورل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ہی پلورل استعمال کریں، سنگولر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ہی سنگولر استعمال کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری زندگی بھر سنگولر یا پوری زندگی بھر پلورل استعمال کرتے رہیں. میں جب بھی ایسے کہتا ہوں کہ کنسسٹنٹ رہیں، یا تو سنگولر استعمال کریں یا تو پلورل استعمال کریں، میں یہ صاف طور پر سمجھاتا ہوں میرے طلبہ کو کہ دیکھو، اب آپ کسی ایک میٹنگ میں بیٹھے ہو، کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہو، چند لوگوں کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھے ہو، یا آپ کوئی تحریر لکھ رہے ہو، ایک خط ہو گیا، ایک کتاب ہو گئی، یا ایک رسالہ ہو گیا، کچھ بھی آپ لکھ رہے ہو، یا ایک میسج ہی وائس واٹس ایپ کا یا اس طریقے کا کوئی میسج ہی آپ لکھ رہے ہو. تو میسج جب آپ ٹائپ کر رہے ہو، تحریر لکھ رہے ہو، کچھ کتاب لکھ رہے ہو، کچھ کسی کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہو، تو کم از کم اس ایک مجلس میں، اس ایک تحریر میں، اس ایک میسج میں کنسسٹنٹ رہو. آپ نے تحریر کی ابتدا میں تو جمع میں استعمال کر لیا، تحریر کے نیچے آتے آتے اختتام سے پہلے آپ نے اگر اس کو جمع کی بجائے واحد کا استعمال کر لیا تو پھر کنسسٹنسی نہیں رہی. لہٰذا آپ کنسسٹنٹ بنے رہو، یہ بہت بہتر رہے گا آپ کی اپنی چھوی اور آپ کی اپنی امیج لوگوں میں برقرار رکھنے کے لیے. تو ایک ہو گیا کامن ناؤن. اچھا، میں ایک اور چیز کا یہاں پر اضافہ کرتا چلوں کہ کامن ناؤنز کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے. پراپر ناؤنز کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ جب پراپر ناؤنز لکھے جائیں تو ان پراپر ناؤنز کے پہلے حرف کو ہم کیپٹل لکھیں گے. یہ انگریزی کا اپنا رول ہے کہ کسی بھی پراپر ناؤن کا پہلا حرف کیپٹل لکھا جاتا ہے. اگر آپ خالد کہنا چاہتے ہوں جبکہ یہ پراپر ناؤن ہے تو کے کیپٹل ہوگا اس کا. وہیں آپ گاندھی کہنا چاہتے ہو تو جی کیپٹل ہوگا اس کا. اگر آپ اسی طریقے سے آپ کا اپنا نام لکھنا چاہتے ہو، اگر آپ عبد الرحمن ہو تو اے کیپٹل ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے پہلا لیٹر کیپٹل کرتے جائیں نام کا. اور اسی حساب سے اس میں ایک اور چیز جوڑتا چلوں کہ کچھ پراپر ناؤنز ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی کامن ناؤنز جیسے بھی استعمال ہوتے ہیں. یاد رکھیں، کچھ ایسے پراپر ناؤنز ہوتے ہیں، اسماء خاصہ ہوتے ہیں، جو کچھ ایسے احوال ہوتے ہیں، کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں جن میں ان پراپر ناؤنز کو کامن ناؤنز جیسے بھی استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم اگر کسی جماعت میں بیٹھے ہوں یا پھر کوئی ہماری اپنی کلاس ہو، جیسے ہم سیکھتے ہیں نا اسٹوڈنٹس بن کر کے، یا پھر آپ اپنے بچپن کو یاد کریں، اگر آپ اپنی تعلیمی دور میں ابھی نہیں ہیں، آگے نکل چکے ہیں، تو اپنے تعلیمی دور کو یاد کریں. ہم میں سے کوئی ایک ایسا رہا ہوگا جس کی کوالٹیز، جس کی خاصیات جو ہے ایک دم نرم مزاجی اور خاموشی، اور یوں کہ آپ نے اگر اس کے ایک گال پہ تھپڑ رسید کیا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ آپ کو پلٹ کر تھپڑ مارے، آپ کے آگے دوسرا گال آگے کر دے کہ اگر آپ چاہو تو یہاں بھی تھپڑ مار لو. اس کے اندر ایسی خاصیات تھیں کہ وہ کبھی بھڑکتا نہیں ہے، کبھی غصہ نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ یہ کچھ ایسی خاصیات ہوئیں جو ہمارے اپنے بابائے وطن
کے اندر تھیں. مثال کے طور پر یہ خاصیات مہاتما گاندھی میں تھی نا. تو ہم کیا کہتے ہیں ایسے شخص کو؟ جب اگر اپنی کلاس میں ایسے شخص کو دیکھیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری کلاس کا گاندھی ہے. گاندھی کی یہاں پر تضمیم توہین مقصود نہیں ہے. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ایسی کوالٹیز ہیں کہ یہ گاندھی، اگر ہماری ساری کلاس جو ہے پورے کا پورا یہ ساری کلاس ہندوستان اگر ہے تو یہ صاحب جو ہے ان میں ایسی خاصیت ہیں کہ انہیں گاندھی کہا جا سکتا ہے. کیونکہ جب ان کو تھپڑ مارا جاتا ہے تو یہ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے نہیں لیتے، نان وائلنٹ ہوتے ہیں، اہنسا جیسے ہم بولتے ہیں نا. تو وہ اس چیز کو صحیح مانتے ہیں اور اس کا حساب اس حساب سے زندگی گزارتے ہوئے آپ کے سامنے دوسرا ہاتھ دوسرا گال بھی کر دیتے ہیں تاکہ آپ چاہیں تو یہاں بھی تھپڑ مار لیں. وہ کبھی وائلنس میں یقین نہیں کرتے، بلیو نہیں کرتے. اسی حساب سے اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا پھر اگر آپ کو کوئی اور مثال چاہیے تو آپ اگر ایک کلاس میں ہوں اور آپ میں سے 50 طلبہ آپ میں سے کرکٹ کھیلنے والے ہوں اور ان 50 میں سے ایک طالب علم ایسا ہو جس کی بہت شاندار کرکٹ کھیلتا ہو، اس کا کوئی دوسرے معنوں میں ثانی نہیں ہے. بھائی آپ اتنی اچھی کرکٹ کھیلتے ہو کہ نہ آپ جیسی بیٹنگ کوئی کر سکتا ہے اور نہ آپ کے قریب بھی کوئی آ سکتا ہے بیٹنگ کے معاملے میں. تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ تو آپ کہو گے اس کو یہ تو وراٹ کوہلی ہو گیا ہماری ٹیم کا، یا تو یہ سچن تندولکر ہو گیا ہماری ٹیم کا. سو یہ ایک سچن تندولکر، وراٹ کوہلی یا پھر اس طریقے سے مہاتما گاندھی، یہ کامن ناؤنز نہیں ہیں، یہ پراپر ناؤنز ہیں. مگر آپ نے کیا کیا؟ ان کو لا کر کے یہاں پر کامن ناؤنز کی جگہ دے دی. ان کو آپ نے ایک تو اٹھا دیا اتنا کہ بھئی یہ ہماری اپنی کلاس کے سچن تندولکر ہیں. کوئی فاسٹ بولر مل جائے آپ کو اپنی ٹیم میں اور اس کی بولنگ پہ صرف وکٹیں ہی وکٹیں ملتی ہوں آپ کو، سامنے والا سکور نہیں کرتا ہو، تو پھر آپ اس کو کہو گے یار یہ تو پھر وسیم اکرم ہو گیا یا شعیب اختر ہو گیا یا ظہیر خان ہو گیا یا اس طرح کچھ اور. تو ایسے ناموں کو ہم، جبکہ یہ پراپر ناؤنز ہیں، کامن ناؤنز کی شکل میں کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں. تو یہاں آج کا انشاءاللہ تعالی درس روکتے ہیں اور جو بقایا کیٹیگریز ہیں انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے درس میں ان کو لینے کی کوشش کریں گے. اللہ عز و جل سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہمارا انگریزی سیکھنا نیک کاموں میں شمار فرمائے اور اس سے ہماری معاد ہماری سدھارے. معاش تو ویسے بھی اللہ عز و جل نے خود نے ذمہ لے رکھا ہے، تو ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے معاش کو لے کر کے. البتہ ہمارا اپنا معاد ہم جتنی محنت کریں گے اتنا ہی ملتا ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. لہٰذا اس زبان کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پہنچ کر اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں دور کرنے کی مکمل کوشش کریں. تو اگر اس چیز کو ہم ہمارا اپنا پہلا ہدف بناتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوگا. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے خیر کے ساتھ اس دنیا میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی فرمائے تو خیر پر فرمائے. آمین یا رب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.